السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آپ خان صاحب کو ہرانا چاہتے ہیں، ضرور ہرائیے۔ میں اس کے دو طریقے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں سے سب سے پہلا ایک طریقہ جو ہے وہ روٹی ہے، یعنی سیاست، معیشت، ریاست، یہ ساری کی ساری یہ ایک روٹی کے ارد گرد چل رہی۔ اور دوسرا جو ہے وہ میں تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں۔ پہلا جو روٹی ہے، اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آتا، اور یہ چند کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے۔ وہ اکثر نشست میں بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کو بزرگوں کا طریقہ کار پتہ ہے، وہ زیادہ گفتگو لمبی نہیں کیا کرتے تھے، وہ صرف چند باتیں کرتے تھے اور برخاست کر دیتے تھے نشست کو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹوٹل 5 ارکان ہیں اسلام کے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، لیکن انہوں نے کہا سب سے اہم جو ہے اس میں جو رکن ہے وہ روٹی ہے۔ اس پر جو ہے وہ سارا جو مجمع تھا وہ تو سن ہی رہا تھا، لیکن اس میں ایک بڑا مستند قسم کا عالم جس نے تمام فقہ پڑھ رکھی تھی، قواعد و ضوابط پڑھ رکھے تھے، توحید اور شرع اور انسداد اور سارا معاملہ پڑا ہوا تھا۔ اسے کا شرع و بس کے ساتھ میں حاضر ہوتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جہاد کو، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، حج کو، سب کو الگ کر کے آپ نے ایک روٹی کی کیسے آپ نے بات کر دی؟ آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور پھر انہوں نے ایک توحید کے اوپر بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ عربی کے ساتھ اور مختلف معاملات کے ساتھ احادیث کی روشنی کے اندر ان چیزوں کو واضح کیا کہ یہ 5 ارکان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اب آپ کو بتائیں، انہوں نے کہا بہرحال روٹی ہے، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھ لیجئے، آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو ہے علامہ صاحب تھے بہت بڑے، وہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کے لیے چلے گئے تو واپسی پہ ان کا جو جہاز ہے وہ کسی ساحل کے اوپر جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا طوفان کے معاملے میں، اور صرف جو ہے وہ عالم صاحب بچ گئے۔ عالم صاحب بچے تو وہ ساحل کے اوپر رہے، اور تقریباً کافی عرصہ وہیں پر رہے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوئی، اور بھوک محسوس ہوئی تو وہ جان جانے کے قریب تھے۔ جب جان جانے کے قریب ہو گئی تو ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ آپ تو مرنے والے ہیں، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری جان بچاؤ، مجھے صرف روٹی چاہیے، میں مرتا ہوں کہیں، تو صرف مجھے روٹی دے دو، میں تو مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے پاس میرے لیے اس کے عوض دینے کو کیا ہے؟ اسے کہا ابھی حج کر کے آئے تو، اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو سب کچھ لگا آیا وہاں پر، اور سب کچھ تو ڈوب گیا۔ انہوں نے کہا حج کر کے آؤ تو حج کا ثواب دے دو اور روٹی لے لو۔ انہوں نے حج کا ثواب دیا اور روٹی لے لی۔ کٹ دا اسٹوری شارٹ، اسی طریقے سے ہر 3 دن کے بعد اس کو جب شدت بھوک کی آتی تھی تو اسی طریقے سے فرشتہ آتا تھا، اور وہ پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی اب کیا دو گے؟ پھر اس نے نماز کا، تمام زندگی کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، سارے کے سارے جو ہے وہ ثواب جب دے چکا تو وہ روٹی کے عوض سارا کچھ وہ دے کر جب بچا اور آخر کار واپس آیا، اور اسی طریقے سے نشست لگی، اور خواجہ صاحب تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ ارکان کتنے ہیں؟ تو یکدم اس نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا کہ حضور ارکان تو 5 ہیں، لیکن سب سے بڑا روٹی ہے۔ اس کو روٹی کی اہمیت پتہ چل گئی۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جو بھوک ہے وہ آپ کو کفر تک پہنچا دیتی۔ آپ نے کس طرف چل پڑیں، آپ کہاں تک چل پڑیں؟ آپ کو میں نے صرف طریقہ کار بتایا کہ خان صاحب کی ویڈیو ریلیز کرنے سے، ان کی آڈیو ریلیز کرنے سے، خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے سے، آپ یہ یاد رکھیں کہ خان صاحب کو بھی یہ قوم نہیں رہنے دے گی اگر روٹی سستی نہیں ہوگی، تو روٹی کو سستا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ مودی کو بھی ٹف ٹائم ملنے والا ہے، کیونکہ کجریوال نے کہہ دیا کہ میں 300 یونٹ فری دینے والا ہوں، اور جو 300 یونٹ ہے یہ غریب لوگ ہیں، یہ کہاں سے لیں گے؟ اگر صرف انہوں نے 20,000 کمانے والے نے 20,000 300 یونٹ کا دے دینا ہے تو اس نے بچنا کیا ہے؟ وہ اس نے کھانا کیا ہے؟ اس نے پینا کیا ہے؟ اس کی نیوٹریشن کیا ہے؟ اور وہ 40% کے جو پر نیوٹریشن کے اوپر اس بچے نے آگے بڑھنے والے وقت کے اندر اس کا آئی کیو کیا ہوگا؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ سوشل سٹیٹس تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے تو بیسک نیوٹریشنز پورے نہیں ہو رہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں تو طریقہ کار صرف خان صاحب کو مات دینے کا یہ ہے کہ 300 یونٹ فری کیے جائیں، اور جو 15 روپے کی آپ نے روٹی پہنچا دیے، اور آپ تو مفت تندور بانٹا کرتے تھے، آپ کے تو مفت تندور تھے، وہ کہاں گئے؟ آپ کے یہ سارے معاملات جو ہے وہ کنٹینر جمع کرنے، آپ نے لوگوں کے مال جمع کرنا شروع کر دیے، لوگوں کے بھرے ہوئے کنٹینر اٹھا کے لے آئے۔ آپ لوگوں نے روٹی کیا دینی، آپ تو لوگوں کو مال اٹھا کر لے آئے۔ آپ نے کسانوں اٹھا دیا، آپ نے کسانوں کو جو ہے وہ سستے بیج نہیں دے رہے، گندم کے اوپر اپنی پالیسی وضع نہیں کر رہے، آپ نظام نہیں بنا رہے، آپ سارا کا سارا پیلٹ اس لیے تیار کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ جائیں۔ تو اب آپ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ روٹی دینے کا بندوبست کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر آپ روٹی دینے کا بندوبست نہیں کر رہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بہت بڑی موبوکریسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس عوام نے کسی کو نہیں سننا،
اور اگر آپ کی جگہ یہاں عمران خان بھی ہوتا اور روٹی سستی نہ ہوتی، یہ لوگ چیر پھاڑ دیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ بجلی کے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں اور بجلی کے اندر ٹی وی کے بھی پرائسز آپ بڑھاتے جا رہے ہیں، اور آپ ہر چیز کے انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ آپ ایڈوانس ٹیکس، نوٹیبل ٹیکس، فلان ٹیکس اور ایڈیشنل ٹیکسز کی مد کے اندر جو آپ بجلی کے اندر لگا کے 20 کا جو ہے وہ 70 کر رہے ہیں اور 70 کو 175 کر رہے ہیں، آپ کو لوگ اڑا کے رکھ دیں گے۔ آپ اس طریقے سے نہ جائیں۔ آپ جو ہے وہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو جاہل سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ نیپرا نے اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ میں کہا ہے کہ بجلی کے بلوں میں ایسے سرچارج بھی ہیں جن کا صارف کی بجلی کھپت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاور سیکٹر سے متعلق نیپرا کی رپورٹ آپ دیکھ لیجئے۔ اسٹیٹ آف دی انڈسٹری رپورٹ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں 2022 میں بتایا گیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ میں 107 ارب روپے اضافہ ہوا اور 21 اور 22 میں تقریباً 221 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی، اور جون 21 جو ہے وہ 613 ارب یا 614 ارب کی ہوئی تھی۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق تقریباً 2021 اور 22 جو ہے وہ ایل این جی کی قلت کے باعث مہنگے پاور پلانٹ چلائے گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آئی پی پیز نے جو قیمت میں آپ کو ساتھ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موجودہ سرکار جو ہے وہ پچھلے دور میں مہنگے معاہدے کیے تھے۔ یہ موجودہ سرکار، یہ جو ابھی کی موجودہ سرکار ہے، اس نے معاہدے کیے تھے۔ یہ آئی پی پیز کو سارے کے سارا لانے والا، اس سے پہلے راجا رینٹل کا نام تو آپ نے سن ہی لیا، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو جتنے بھی آئی پی پیز کے معاہدے تھے یہ پچھلے دور کے تھے۔ 614 ارب تو اس کے آپ کے پیمنٹ کے اندر چلے گئے۔ اب آپ یہ دیکھیں ایل این جی کی قلت کے باعث مہنگے پاور پلانٹ چلائے گئے۔ ایل این جی کی قلت سے صارفین پر 19 ارب 33 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا۔ ملک میں بجلی کی طلب کے باوجود بہترین صلاحیت والے پلانٹس نہیں چلائے گئے۔ رپورٹس میں کہا گیا کہ گڈو پاور پلانٹ جو ہے وہ ایک یونٹ سے بجلی پیدا نہ کرے، اسے 55 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ 6 شوگر ملیں 2 سال سے بجلی کمپنیوں سے بجلی خریدنے کا کہہ رہی ہیں، اور بجلی کمپنیاں اپنے علاقوں میں پاور پلانٹ سستی بجلی نہیں خرید رہے۔ نیپرا رپورٹ میں آگے بھی کہا گیا کہ بجلی بلوں سے غیر متعلقہ ٹیکس سرچارج ختم کرنے اور بلنگ سسٹم کی ریکوری اور ری سٹرکچرنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ری سٹرکچرنگ کریں تو آپ ری سٹرکچرنگ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس جو اس ٹائم پر ریفائنری کے جو پلانٹس ہیں، 16 پلانٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کی ریفائنری کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، آپ نے اس کو دوبارہ بہتر کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں رشیا سے پیٹرول لے لیں گے۔ رشیا سے پیٹرول آپ لے بھی لیں گے تو آپ تو لے ہی نہیں سکتے، ایک تو 30 دن کا وہ گیپ پڑ جائے گا، آپ کے پاس ریفائنری کرنے والے ہیں ہی نہیں۔ آپ امپورٹ آپ سستی لیتے ہیں، اس وقت آپ مہنگا دیتے ہیں، اور جب مہنگا لیتے ہیں پھر اس کو ڈمپ کرتے ہیں، پھر آپ ان کو مہنگا 4 گنا قیمت کے اوپر عوام سے وصول کرتے ہیں۔ آپ یہ جو بھاری ٹیکس لے رہے ہیں، وفاقی حکومت جو بجلی کے بلوں کے ذریعے ٹیکس اور سرچارج عائد کر رہی ہے، بجلی کے بلوں پر ایسے سرچارج ہیں جن کا صارف کی بجلی کی کھپت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اتنی ناقص کارکردگی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ صرف عوام بھگت رہی ہے۔ آپ عوام کے اوپر اتنا بڑا جو ظلم کر رہے ہیں، یہ جو سرچارجز ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو نہیں پتا انڈائریکٹ سرچارج کیا ہوتے ہیں؟ وہ صارفان جن کے ساتھ کھپت کا تعلق ہی نہیں ہے، آپ ان کے اوپر جوڑ رہے ہیں۔ آپ نے تھرکول تھا، تھرکول کے اندر آپ نے کیوں کام نہیں کیا؟ تھرکول کے اندر سے آپ کا سلفر تقریباً <1% ہے۔ اس <1% کے اوپر جو ہے آپ نے اب تک پاور پلانٹ نہیں لگائے، آپ کی کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہے، اور اب تک اگر آپ نہ لگانے کی وجہ سے اس سے تقریباً 300 سال کی بجلی بننی تھی، اور جس چیز سے آپ بجلی بنا رہے ہیں بایو گیس سے، اس کے اوپر جو سلفر ہے وہ 3% اوپر جلا رہے ہیں، یعنی کولے سے جو چل رہا ہے وہ <1% ہے، آپ 3% کا جو ہے وہ سلفر جلا رہے ہیں، تو کلیمیٹی کو نقصان کس سے زیادہ ہو رہا ہے؟ تو یقین کریں یہ سوچنے کی بات ہے۔ روٹی اور بجلی یہ وعدہ کر دیں، عمران خان ہار جائے گا، ادروائز آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور اگر وہ آ گیا تو یہ 2 کام وہ کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ لوگ اس کو اٹھا کے ایسے ہی پھینکیں گے جس طرح جیسے وہ اب آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے واپس۔